حق تو یہ ہے کہ جن مسائل میں اگر وہ پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں تو جن مسائل میں ان کو آگے آ کر کے آواز بلند کرنی ہوتی ہے، کوئی حق دینے کی بات نہیں ہوتی. مسلم طبقے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو بھئی آپ کم از کم زبان کھولو، تو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ مسلمان مجبور نہیں ہے کسی پارٹی کی حمایت کے لیے. اگر کسی سیاسی پارٹی کو، خواہ وہ قومی سطح کی ہو، خواہ وہ صوبائی سطح کی سیاسی پارٹی ہو، اگر انہیں یہ خیال خام ہے یا یہ کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صوبہ کرناٹکا کے مسلمان ان کے محتاج ہیں اور کسی سیاسی پارٹی کے علاوہ یا کوئی اور پارٹی ان کے لیے موجود نہیں ہے، متبادل نہیں ہے، تو اس خیال خام سے وہ باہر نکلیں. یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے محتاج نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی رہیں گے. جس پارٹی کو سیکولر سمجھ کر مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا، آج وہ پارٹی ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ میٹنگ حضرت امیر شریعت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوئی. حضرت ماشاءاللہ یہاں بیٹھے تھے، ابھی پہلے سے ایک پروگرام کی وجہ سے آپ تشریف لے گئے. حضرت کی موجودگی میں ساری گفتگو الحمدللہ ہو چکی تھی. جو کچھ اس وقت پر مذاکرے میں بات آئی ہے حضرات علماء اکرام دانشوران کی موجودگی میں، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب پہلے پیش فرمائیں گے، پھر ہمارے دیگر حضرات علماء انشاءاللہ بات کریں گے. حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت علماء اکرام، مفکرین ملت اور عمائدین شہر کی موجودگی میں ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد تھا. اس میں غور کیا گیا کہ ملک میں بعض سیاسی پارٹیاں آج تک مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتی چلی آئی ہیں، کر رہی ہیں. ان کی آبادی کے تناسب سے انہیں حقوق دیے جانے چاہیے تھے، لیکن انہیں مستقل محروم کیا جا رہا ہے. جان بوجھ کر عمداً توجہ دلانے کے باوجود انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. حالانکہ ملک میں سیاسی صورتحال بدل رہی ہے. ہر صوبے میں آپ دیکھیں گے کہ صوبائی پارٹیاں وہاں اپنے وجود کو ثابت کرنے میں مکمل کامیابی حاصل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. چاہے وہ بنگال ہو، چاہے بہار ہو، چاہے اور دیگر صوبے ہوں. تو اسی طریق پر صوبہ کرناٹک کو بھی دیکھنا چاہیے. یہاں بھی اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ان کی حمایت کے لیے مجبور ہیں، جیسے بہت پہلے سمجھا جاتا رہا ہے، اب ملک کی سیاسی صورتحال ایسی نہیں ہے. کسی پارٹی کے مسلمان ایسے مجبور نہیں ہے کہ صرف انہی کی حمایت کی جائے. اور صوبوں کی طرح یہاں بھی متبادل موجود ہیں، یا نہ ہو تو تلاش کیا جائے گا. اور مسلمان اپنے بارے میں غور کریں گے کہ ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کہاں مل سکتا ہے، اور پھر آگے فیصلہ بھی کریں گے. تو سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا ووٹ بینک کے طور پر آج تک جو استعمال کیا جاتا رہا وہ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابھی حال ہی میں جس پارٹی کی جن کمیونٹی کی وجہ سے پارٹیاں جو ہے حکومت بناتی ہیں اور انتخاب سے پہلے
ان سے مختلف قسم کے وعدے کیے جاتے ہیں اور انتخاب کے بعد اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم فلاں کمیونٹی کے تعاون کی وجہ سے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے یا اتنی سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ برملا اظہار تو کیا جاتا ہے, بڑے بڑے اجلاسوں میں اعتراف کرتے ہیں, لیکن جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تو ان کے جائز حقوق سے انہیں دھڑلے سے محروم کر دیا جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ جن مسائل میں اگر وہ پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں تو جن مسائل میں ان کو آگے آ کر کے آواز بلند کرنی ہوتی ہے, کوئی حق دینے کی بات نہیں ہوتی. مسلم طبقے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو بھئی آپ کم از کم زبان کھولو. تو زبان کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں, آواز اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک تو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ان کے لیے آواز بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ مسلمان مجبور نہیں ہے کسی پارٹی کی حمایت کے لیے, بلکہ وہ اپنے صوبے میں بھی, صوبے کرناٹک میں بھی متبادل موجود ہے. نہیں ہوں گے تو تلاش کر کے متبادل بنا لیا جائے گا. باقی اب جو ہے اس قسم کی دھوکہ کھانے کا کام مسلم کمیونٹی نہیں کرے گا. یہ پیغام دینے کے لیے یہ اجلاس منعقد ہوا تھا, مشاورتی اجلاس. اس میں کوئی بات اگر باقی رہ گئی ہو تو وہ حضرت مولانا تنویر احمد صاحب ہاشمی دامت برکاتہم پیش کریں گے. ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے آج کی اس نشست میں کہ صوبہ کرناٹکا میں 1 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے بستے ہیں. جیسا کہ آفیشیلی طور پر ہماری آبادی کا تناسب 14.5 یا اس سے کچھ زیادہ ہے, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی آبادی کے حساب سے صوبہ کرناٹکا میں ہمیں نمائندگی نہیں دی جاتی ہے. ہم اس نشست میں خاص طور پر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ کرناٹکا میں ہماری اپنی آبادی کے تناسب سے ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی سیاسی پارٹی کو, خواہ وہ قومی سطح کی ہو خواہ وہ صوبائی سطح کی سیاسی پارٹی ہو, اگر انہیں یہ خیال خام ہے یا یہ کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صوبہ کرناٹکا کے مسلمان ان کے محتاج ہیں اور کسی سیاسی پارٹی کے علاوہ یا کوئی اور پارٹی ان کے لیے موجود نہیں ہے, متبادل نہیں ہے, تو اس خیال خام سے وہ باہر نکلیں. اور ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا استحصال اب تک ہوتا رہا ہے, اب آنے والے دنوں میں استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا. متبادل تلاش بھی کر لیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر متحد ہو کر صوبہ کرناٹکا کی ترقی کے لیے, صوبہ کرناٹکا میں رہنے بسنے والے کروڑوں کرناٹکا کے کنڈیگاز کے لیے, وہ کسی بھی دھرم اور جات پات سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں, ہم اپنے صوبے کی بقا اور اپنے صوبے کی ترقی کے لیے بھرپور حصہ لیں گے. مگر یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے محتاج نہ تھے, نہ ہیں, نہ کبھی رہیں گے. آج کی اس نشست میں متفقہ طور پر انہی ساری امور پر گفتگو ہوئی ہے. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم چونکہ کسی مصروفیت کی وجہ سے تشریف لے گئے ہیں, حضرت کی موجودگی میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. سو آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی صوبہ کرناٹکا کے ذمہ دار اکابر علماء کرام متحدہ طور پر صوبہ کرناٹکا کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم سب متحد تھے, متحد ہیں اور متحد رہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم صوبہ کرناٹکا میں آنے والے دنوں میں اہم فیصلے کریں گے انشاءاللہ تعالی. کہ ابھی جو ہم ریاست کرناٹک میں حالات دیکھ رہے ہیں, کس طرح کے حالات ہماری قوم پر آ رہے ہیں, میں خود
खुले लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, रियासत कर्नाटक में मुसलमानों ने मिलजुल कर मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। उसको जितनी भी सीटें आज रियासत कर्नाटक में नज़र आती हैं, इसमें ज़्यादा मेहनतें हमारी कौम की हैं, लेकिन आज इस तरह के हालात रियासत कर्नाटक में हमें देखने को मिल रहे हैं। किस तरह का हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। कहीं हमारे बच्चों को जानवरों की तरह कत्ल किया जा रहा है, कहीं ज़ख्मी किया जा रहा है, कहीं हमारे बच्चियों के ऊपर हिजाब के ऊपर उनको स्कूल के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, कहीं अगर स्कूल में नमाज़ पढ़ ली तो इस स्कूल को बंद करने की बातें की जा रही हैं। ये तमाम मामलात रियासत कर्नाटक में हम देख रहे हैं। जिस पार्टी को सेकुलर समझकर मुसलमानों ने वोट दिया था, आज वो पार्टी एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं है कि जिस कौम ने हमें आगे बढ़ चढ़कर दिन रात मेहनत करने के बाद सेकुलर पार्टी को लेकर आने की कोशिशें की गई, आज वो एक लफ्ज़ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मुझसे पहले हमारे उलमाए किराम ने कहा है, मैं वही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ये न समझे कि मुसलमानों को उन्होंने ख़रीद लिया है या मुसलमान उनका ग़ुलाम है। ये हरगिज़ नहीं। हम आगे मशवरा करेंगे, पूरी रियासत कर्नाटक के उलमा, अमायदीन, अहले तफक्कुर, अहले तदब्बुर के साथ बैठकर हम मशवरा करेंगे कि हमें आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। अभी हम हालात देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब ओहदा देने की बात आती है तो जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम ये तमाम हालात देख रहे हैं, तो हम ये तमाम चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि अगर आपको हमारा साथ देना है या हमारा साथ लेना है तो खुलकर हमारी कौम के साथ आपको आना होगा। हमारे जो लीडरान हैं उनके जो ओहदा है उनको आपको देना होगा। अगर इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफियाँ होती रहीं तो फिर आगे हम कुछ सोचेंगे और हमारे पास बदल है, उसको बदल के लिए क्या बेहतर रहेगा, हम इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे। हज़रत ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने मीटिंग रखा है, कांग्रेस पार्टी से नाराज़ होकर मीटिंग रखा है या मुस्लिम लीडर को हटाने की वजह से मीटिंग रखा है? उमूमी तौर पर ये नशिस्त पूरे सूबा कर्नाटका के मुसलमानों के हवाले से है। हमें किसी भी सियासी पार्टी के हवाले से ना कल कोई तवक्को थी, ना आज है, ना कभी होगी। हम किसी सियासी पार्टी से ना खुश होकर, ना किसी सियासी पार्टी से नाराज़ होकर हम आज की ये नशिस्त किए हैं, बल्कि ये नशिस्त उमूमी तौर पर है। लेकिन अभी आप लोग की बातों से ये लगा कि मुसलमानों की तादाद कम की जा रही है, उनके पावर को। जैसे अभी आप देख लीजिए 7 MLA हैं और 3 MLC हैं, और जैसे हज़रत ने फरमाया कि इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो अगर 7 MLA और 3 MLC ने भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी जितना प्रॉब्लम मौलाना ने गिनवाया है, तो उसके बावजूद भी हमको क्यों सपोर्ट करना है? नहीं, इसी पर गौर के लिए ये नशिस्त हुई है कि जब वोट की ज़रूरत होती है तो पार्टियां जो है वो राब्ता करती हैं, वादे करती हैं और फिर इंतखाब के बाद एतराफ़ भी करती हैं। जब हुकूक देने की बात आती है या मुसलमान मसाइल का शिकार होते हैं तो ज़बान तक नहीं खोलते। तो हम ये बावर करा देना चाहते हैं कि इस तरीक़े की सियासतबाजी से बाज आ जाए। वो ये समझा करते थे, शायद समझते होंगे कि भाई ये इनके साथ जैसा भी रवैया रवा रखा जाए, ये आएंगे तो इधर ही। ये सोच ख़त्म करें, ये पैगाम देना है, ये नहीं है ऐसा। मुल्क की सियासत पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो हर सूबे में जो है ऐसी पार्टियां जो है वो उनका वजूद ख़त्म होता चला गया है। तो हज़रत ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान लीडरों को पावर सीज कर रही है, उनके पास पावर है ही नहीं। आप देखेंगे एक इजलास किया था NA हारिस साहब ने, जहां उनको स्टेज पे धक्का दिया गया। अभी पद यात्रा चल रहा था तो उनके बेटे को धक्का दिया गया। तो आप मुसलमानों को तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके चेहरे और उनके छवि से आपको दिक्कत होती है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व वोट इनको दिखाने से कटता है। उसके बावजूद भी अगर CM इब्राहिम साहब को सीट नहीं दिया जाता है, हम नाराज़गी जाहिर करते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है?
نہیں وہی تو پیغام دیا گیا, اسی کا تو پیغام ہے. اس پیغام میں آپ کے سارے اشکالات کا جواب موجود ہے. آپ کا جو اشکال ہے اس اشکال کا جواب اس میں موجود ہے کہ یہ جو استعمال کرنے کی جو سیاست تھی وہ یہ سوچ کر کی جا رہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حمایت پر یا تائید پر مجبور ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں. آپ ملکی سیاست پر نظر دوڑائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ بھی یہ مجبور ہیں, آئیں گے ادھر ہی, وہ ختم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ان کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے چاہیے کہ اپنی پالیسی کو وہ بدلے. ان کے اپنے وجود کے لیے خطرہ. تو آپ ہائی کمانڈ کو میسج دینا چاہیں؟ بھائی میسج جائے گا جہاں تک جائے گا. جی مولانا, ابھی ایک جو ہے, ابھی آپ نے بات کری اور مولانا تنویر ہاشمی نے بات کی کہ یہ ایک تو پارٹی ہے, وہ چاہے سو کالڈ سیکولر پارٹیاں ہوں جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں کر رہی ہیں جس طرح آپ نے بتایا, اور مولانا نے بتایا کہ کانگریس پارٹی نے ایک مخصوص لیڈر کو عہدہ نہیں دیا, وہ ناراض ہیں. وہ بھی بات یہاں پر آئی کہ وہ لیڈرز کو جو ہے عہدہ نہیں دے رہے ہیں. اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے, جس لیڈر کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ جس کو عہدہ نہیں دیا گیا, موجودہ عہدے میں یا گزشتہ کئی سارے عہدوں میں انہوں نے ملت کے لیے, عوام کے لیے کیا کیا؟ جس طرح کے ریاست کے کئی مسائل سامنے رکھے گئے یہاں پر, بہت ہی بہترین طریقے سے کس طرح ظلم و زیادتی تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور دیگر اقلیتی طبقات کے خلاف. کوئی بھی جو 7 MLAs ہیں کرناٹکا میں اور درجنوں ایکس MLAs MLCs ہیں, کوئی بھی نظر نہیں آتا. اسمبلی کے اندر بھی آواز نہیں اٹھائی جاتی اور نہ ہی اسمبلی کے باہر اٹھائی جاتی. تو ایسے لوگوں کو عہدہ دے کر بھی کیا کیا جائے گا؟ جو اپوزیشن لیڈر کی مانگ کر رہا ہے, ایک نیتا, ایک لیڈر, ایک پولیٹیشین رادر, اس کے بارے میں دیکھا جائے تو کبھی کوئی آواز کرتا ہے نظر نہیں آ رہا. تو ایسے لوگوں کو عہدے دے کر کے کیا فائدہ؟ دو باتیں آپ کی بات میں تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے آپ کی جو پہلی بات تھی اس کا جواب ہماری گفتگو میں ہے کہ ہم اسی سیاست کی وجہ سے یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں. یہ آپ کی خام خیالی ختم کرو. نمبر 2, جن کے ہم تو پہلی بات تو کسی کے عہدے کو لے کر کے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. آپ کا جو سوال ہے, آپ کے سوال میں جو عہدے کی بات آئی وہ سوال آپ کو انہی کو کرنا چاہیے. نہیں, مولانا نے سامنے بات رکھی ہے. مولانا کی جو گفتگو ہے وہ مولانا کی انفرادی ہے, انفرادی طور پر وہ بات ہوئی ہے. گفتگو کے دوران مولانا نے اس طرف اشارہ کیا ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے ہم نے پہلے ہی واضح کیا ہے. یہاں ہم نہ کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے نہ کسی لیڈر کے حوالے سے گفتگو کے لیے بیٹھے ہوئے, ہم یہاں عمومی طور پر گفتگو کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات آپ فرما رہے ہیں کہ فلاں لیڈر یا مسلم لیڈرشپ وغیرہ وغیرہ, ہم اس ذمہ دار نشست کے ذریعہ ایک میسیج یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ جتنے مسلم لیڈرز ہیں ہم ان سے خاص طور پر یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے کیوں نہ ہوں, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ قوم کے لیڈر بنے. ان کے نزدیک قوم کا مفاد, قوم کے مسائل یہ اہمیت رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف ان کی اپنی توجہ ہو. اگر اس طرف توجہ ہوتی ہے تب چل کر کے حالات خود بخود سازگار ہوں گے. تو سر یہ بتائیے کہ یہ جو اتنے پرابلمس آئے آپ نے جیسے حضرت نے گنوائے, اس کے معاملے میں جتنے بھی 7 MLA اور 3 MLC ہے, آپ حضرات ان سے پوچھے کہ آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تو یہ سوال جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات کو ان سے کرنا چاہیے. رہی بات حضرت پوچھتے ہیں, ہماری ان سے گفتگو ہوئی ہے. آپ یہاں پہ حضرت بیٹھے ہیں, ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا جب ہماری قوم کے اوپر, کیونکہ نظر ہر مسلمانوں کے آپ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں, تو آپ جو ڈائریکشن دے رہے ہیں اس سے کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کانگریس کے سپورٹ میں ہیں. تو سپورٹ میں ہے تو یہ 7 MLA اور MLC کیا آواز اٹھائے جب ہمارے لوگوں پہ اتنا پرابلمس ہو رہا؟ 2 باتیں ہیں آپ کے سوال میں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ آواز اٹھائے یا نہیں اٹھائے, یہ آپ ان سے سوال کریں. رہی بات ہماری ان سے گفتگو کی, وہ ہو چکی ہے اور پھر ہونے والی بھی ہے. تو یہ سمجھا جائے کہ آنے والے فیوچر میں اگر کانگریس آپ کی بات نہیں مانتی ہے تو آپ کسی اور پارٹی کے ہم نے کانگریس کا نام لیا ہی نہیں.
تو آپ اگر پارٹی سپورٹ نہیں کرتی ہے تو آپ وہ پارٹی کے پاس جائیں گے جو آپ کو سپورٹ کرے. ہاں، اپنے حقوق کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہم اقدام کریں گے. اس کا مشورہ کریں گے ہم لوگ آپس میں انشاءاللہ. ہم سرے دست یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو پارٹیاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ لے دے کے ان کو آنا ادھر ہی ہے، ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم کرو، یہ سوچ اپنی ختم کرو. اب ملک کی سیاست کو دیکھو، وہ صورتحال اپنے صوبے میں بھی ہو سکتی ہے. نہیں مولانا، ایک آخری سوال، یہ تو آپ نے بہت ہی واقعی جو ہے قابل تعریف ہے کہ پارٹیوں کو ایک اچھا پیغام اس نشست سے گیا ہے. تو ایک پیغام ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لیجسلیچرز کو، ان ایم ایل ایز کو، ایم ایل سیز کو، جو پبلک ریپرزینٹیوز ہیں، ان کو بھی دیں کہ ریاست میں جو حالات بنے ہیں، جو تشویشناک یا افسوسناک دردناک حالات بنے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے متعلق، ان کے متعلق کسی قسم کی کوئی آواز ایوانوں میں نہیں اٹھ رہی ہے. تو ایسے میں جو ہے ہم لوگ مسلمانان کیوں کر ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، اور علماء اکرام بھی ایسے لوگوں کو کیوں کر سپورٹ کریں جو ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتے، لیکن جب ان کے عہدوں کی بات آتی ہے، ان کے ٹکٹ کی بات آتی ہے، تو وہ علماء کے پاس آتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں. تو ایک ایسا میسج ایسے پبلک ریپرزینٹیوز کے لیے. عنقریب جو ہے ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہونے والی ہے. اس موقع پر آپ کو یاد کیا جائے گا. جو سوال آپ نے اٹھایا، اس سوال پر ان سے گفتگو ہماری ہے. اس موقع پر آپ کو یاد کیا جائے گا، تو اس موقع پر آپ آ جائیں. عنقریب ہونے والی ہے وہ گفتگو. کوئی خاص وجہ کہ آج کی نشست کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، پھر یہ نشست آخر کیوں؟ یہی بے چینی کہ جو سوالات آپ کی بے چینی سوالات میں جو ہے، انہی بے چینیوں کے پیش نظر یہ نشست ہے. اور اس میں ہم نے بیٹھتے ہی یہ طے کیا ہے کہ ہمیں فی الفور ان کے ساتھ بھی بیٹھک کرنی ہے. تو کریں گے، آپ کو بھی یاد کریں گے. تو جو ان سے سوالات کرنے کے ہیں وہ آپ ضرور ان سے کریں، کرنا چاہیے. ابھی جو ہے چونکہ بجٹ ختم ہو گیا ہے، اریوو لونز ختم کر دیے گئے ہیں، اور جو ایم بی بی ایس اور ایم فل کے جو بچے ہیں، تقریباً 4 لاکھ ان کی تعداد ہے ریاست میں اقلیتوں کی، جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. یہ ڈراپ آؤٹ ہونے کے کگار پر ہیں، کئی ڈراپ آؤٹس ہو چکے ہیں. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی بھی سو کالڈ مسلم یا سیکولر لیڈر کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے کانگریس ہو یا جے ڈی ایس ہو، اف تک نہیں کیا ہے. یہ 4 لاکھ بچے ایسے ہیں، بچیاں ایسے ہیں مسلمانوں کی، جن میں زیادہ تقریباً 3.5 لاکھ مسلمان ہیں. یہ ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں ایم بی بی ایس سے، انجینئرنگ کالجز سے، ایم فل سے. قوم کے مسائل کو اگر ایوان میں نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. ہم اس کی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں. صرف ایم بی بی ایس ہی کی بات نہ ہو، بلکہ صوبہ کرناٹکا میں مسلسل اس طرح کے واقعات، حادثات آئے دن ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیڈرشپ اس طرف بھی توجہ کرے. اگر مسلم لیڈرشپ قوم کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے تو آنے والے دنوں میں علماء کرام، ذمہ داران بہت ہی سوچ سمجھ کر کے بڑے پیمانے پر ہم غور و خوض ضرور کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ایک افسوسناک پہلو تو بہرحال ہے، مگر ہم ان سے بھی کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے مسائل آپ ایوان میں اٹھائیں، آپ قوم کی آواز بن کر کے اٹھائیں، صوبہ کرناٹکا کے مظلوموں کی آواز بن کر کے ایوان میں آپ گفتگو کریں. کرنا چاہیے، نہیں کر رہے، یہ بہت ہی افسوسناک پہلو. علماء نے ابھی بات چیت ہو رہی تھی، آپ جب آئے تھے شاید آپ بیٹھے ہوئے بھی تھے، تو یہاں پر کہا گیا کہ جو مسلم سیاستدان ہیں وہ مسلمانوں کے ووٹ پر آتے ہیں، لیکن جیتنے کے بعد وہ اس پارٹی سے آتے ہیں، اسی پارٹی کے بن جاتے ہیں. یہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے شاید آپ لوگ موجود تھے تو اس وقت یہ بات کہی گئی کہ جو مسلمانوں کے ووٹ پر آتے ہیں، جیتتے ہیں، تو ان کو بیٹھ کر اپنی قوم کی بات کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کہتے ہیں، اور جس پارٹی سے وہ آتے ہیں اسی پارٹی کے بن کر رہ جاتے ہیں. یہ بالکل غلط چیزیں ہیں، ان کو آواز اٹھانا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے. اس پر بھی کافی دیر مشورہ ہوا اور بات چیت ہوئی ہے اس پر ایک دم. جی حضرت، اسی لیے توجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکالرشپ چلا گیا، جیسے حضرت نے کہا صرف ایم بی بی ایس کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسئلے، ان سارے مدعوں پر بھی اس سارے مدعے پہ حضرت آپ لوگ بہت دنوں تک آپ لوگ بھی خاموش ہیں. نہیں، اس پر الحمدللہ کام چل رہا ہے. اس پر کچھ ہمارے افسران حضرات، سنیے، اس پر ہمارے افسران حضرات، بالخصوص جناب محمد ثناء اللہ صاحب اور جناب یو نثار احمد صاحب اور ہمارے کچھ علماء اکرام کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ کام بھی شروع ہوا ہے. کیریئر گائیڈنس کے نام پر
شہر بنگلور کے اہم مسلم مینج اسکولس کے مینجمنٹ کو جمع کیا گیا تھا، ان کے ذمے کچھ کام کیا گیا اور ایک کام شروع ہوا آیا نہیں اس کا، نہیں اس میٹنگ کے بعد کام وہیں کا الحمدللہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے، شاید آپ ہم سے ملے بھی نہیں، اس کے بعد ملے ہوتے تو ہم آپ کو بتاتے بھی کہ کیا کام ہوا ہے اور کس کس جگہوں سے کام شروع ہوا ہے، اور اس کے کئی سینٹر بھی بن گئے ہیں۔ گورنمنٹ کے فنڈ دن پہ دن کم کیے جا رہے ہیں، جو مائنورٹیز کے آتے تھے اس پہ بھی آواز کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، تو کام کیسے؟ دیکھیے حضرت یہ پوائنٹ آپ لوگوں کے اوپر نہیں ہے، یہ سارے پرابلمس ہیں ہمارے سامنے، اور آپ لوگ اگر نہیں آواز اٹھائیں گے تو ایم ایل اے تو اٹھا نہیں رہے، وہ صرف آپ لوگوں کے پاس اسی وقت آتے ہیں جب ان کی کرسی گھسکتی ہوئی نظر آتی ہے، جب ان کو دقت ہوتا ہے، اس کے پہلے وہ بھی آپ کے سامنے نہیں آتے۔ تو جب آپ لوگ نہیں بولیں گے، ایم ایل اے نہیں بولیں گے، تو جنتا کہاں جائے گی؟ یہی لاسٹ کوشچن۔ صحیح ہے، جیسا کہ مفتی صاحب فرمائے آپ سے کہ ایک محاسبہ کی نشست ہوگی باضابطہ طور پر، ہم چاہیں گے کہ اس میں محاسبہ ہو، جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں ماضی میں اس کی اصلاح کی جائے، مستقبل میں ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے، ملت اور قوم کے مفاد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، باہمی مشورے سے اکابر علماء کرام کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی ایک محاسبہ کی نشست عنقریب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔